العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو، آج کے خطبے کا عنوان ہے لیلۃ القدر، لیلۃ مغفرۃ و سلام. یہ شب قدر جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو ایک عظیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے ایک گفٹ ہے، بہت قیمتی. اللہ تعالی ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ دوسری امتوں کی عمر بہت لمبی طویل ہوتی تھی اور وہ لوگ طویل مدت تک اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہم اس امت کی عمر تھوڑی ہے، تھوڑی عمر میں ظاہر سی بات ہے زیادہ عبادت نہیں ہو پائے گی چونکہ عمر ہی تھوڑی ہے. تو اللہ رب العالمین نے بے شمار حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا اللہ پاک نے قانون بنا دیا کہ قانون کے تحت چھوٹی چیز پر، چھوٹے عمل پر، چھوٹے وقت میں، تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ یہ امت ثواب کما لے. اور قیامت کے دن جب آئے تو دوسری امتیں جن کی عمر ہزار سال ہوئی ہے، 500 سال ہوئی ہے، تو ان کی عبادت سے کم نہ ہونے پائے، ان کی عبادت سے بڑھ ہی جائے اور یہ بڑھنا قانوناً ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قانون ہی بنا دیا، جس کی میں نے بہت ساری مثال دی. مثال کے طور پر بخاری شریف میں روایت ہے، ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کہیے سبحان اللہ العظیم. اب بتاؤ، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، 1 سیکنڈ میں پڑھ دیا گیا، لیکن ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تملا المیزان، اللہ کے ہاں جو ترازو ہوگی جس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس ترازو کو بھر دیتی ہے. زمین و آسمان کے خلاؤں کو یہ نیکیوں سے بھر دیتی ہے. زبان پر ہلکی ہے، میزان میں بھاری ہے. اب ہے تو یہ اتنا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے. جی، رمضان المبارک میں ایک کھجور کھلا دینے پر انسان کی مغفرت ہو جاتی. کھجور نہیں ملے تو پانی پلا دیا کسی کو روزہ کھولتے وقت، تو پانی ایک گھونٹ دینے پر اللہ مغفرت کر دیتے. جی، بے شمار. ایک دفعہ یاسین پڑھ لیجئے تو 10 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص، تو 1 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. جی، ابھی بخاری شریف کی دیکھو ادھر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی اس پر عمل کیا کرو کہ جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، صرف کتنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. جی، تو میں کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی 10 دفعہ پڑھتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ یہ جو جنت ہم کو آپ نے دی ہے میرے والد کو دے دیجیے. جی، کل بھی میں نے کیا، یا اللہ 10 دفعہ میں نے یہ پڑھا سورہ اخلاص، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. جی، اور ان کا وعدہ پکا سچا وعدہ، چونکہ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بولتے ہیں. کون؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھتے ہیں ادھر بولتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے کچھ نہیں بولتے. جی، تو میں نے کل اکثر بیٹھتا ہوں مسجد میں تو 10 دفعہ پڑھوں گا، امی کو، ابو کو، رشتہ داروں کو بخشتا رہتا ہوں. اچھا، اس میں بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان کو بھی جنت ملی اور ہم بھی ثواب سے. اب بتاؤ تو 10 دفعہ آج آپ پڑھو سورہ اخلاص، کتنی دیر لگتا ہے؟ مشکل سے 1 منٹ لگے گا. 1 منٹ میں 10 دفعہ پڑھ لو. تو یہ اعزاز ہے اس امت کو اللہ پاک کی طرف سے، ایک اعزاز ہے. اسی طرح لیلۃ القدر آ گئی.
اب 2 راتیں تو گزر گئیں، 21 اور 23 جی، اور انشاءاللہ بھی 3 راتیں باقی ہیں، 25، 27 اور 29۔ ایک رات کا ثواب کتنا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ کے برابر۔ یعنی جو بھی نیکی کرو گے، جیسے رات عشاء پڑھی ہم نے، اور مان لو فور ایگزامپل رات لیلۃ القدر رہی ہوگی، ہم کو نہیں معلوم، غیب اللہ کے پاس ہے جی، تو 83 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ آدھی رات عبادت اس نے کی، اور فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو گویا پوری رات اس نے۔ اب بتاؤ یہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کر دیتے ہیں جی۔ ایک دفعہ پڑھتا ہے بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جنت میں آپ کے لیے اللہ درخت لگا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، کہیے وعلیکم السلام جی، اور کہیے کہ آپ کی امت کو کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اپنے ہم لوگ جو عجمی ملک ہے، انڈین پاکستانی لوگ، یہ سمجھتے ہیں اس کو شیطان پہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو بخاری شریف کی روایت ادھر میں نے لکھ کے لگا دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ہمارے اپنے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، جس کو اللہ کے رسول نے کہا جنت کا خزانہ، ہمارے لوگ سمجھتے اس کو لاہور پہ پڑھتے ہیں جی۔ اس کا اصل میں لوگ میننگ نہیں سمجھتے۔ حج مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا میننگ ہے کہ ہم دنیا کے جھمیلے سے چھٹ نہیں سکتے، لا حول ولا قوت، اور عبادت کی طرف نہیں جا سکتے مگر اللہ کی طاقت سے، یہ ہے اس کی میننگ۔ اور لوگ اس کو سمجھتے کہ ہم شیطان پر پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کیا عطا فرمائی؟ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک لفظ، معراج میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے کئی سارا تحفہ دیا۔ ایک تحفہ یہ دیا کہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی تو کتنا دوں گا؟ 10 لو، ایک پر 10، اور 700 اللہ دے سکتے۔ 10 تو کنفرم ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جی۔ میں نے خود ایک روایت پڑھی ترجمان السنہ میں، اس امت کے جو اولیاء ہیں ایک دم ان کے اندر ذرہ برابر ریا سما عجوب دکھلاوا نہیں ہے، اخلاص، تو 70 ہزار نیکیاں ایک نیکیوں پر ملی۔ اب بتاؤ 70,000، اتنا بڑا منافع کوئی دے گا کسی کو؟ نہیں دے گا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اسی طرح گویا لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اللہ ہم کو قدر کرنے والا بنا دے۔ اور آج کل اکثر لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک عمل میں اکثر بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مائی آئی ہے جی، حضرت ام رافع، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے چٹکلا کہ میں جو دعا مانگوں میری قبول ہو جائے۔ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے، تو دین کی بات نہیں کہاں سے لاؤں، کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، ہمارے وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کی بات سنانی ہے جی۔ تو حضرت ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 کلمہ سکھایا، جو ہم آج کل تہجد میں پہلے لوگوں کو پڑھواتے ہیں۔ کہا جب بھی نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوا کرو تو 10 دفعہ کہو سبحان اللہ۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ کہو الحمدللہ، کیا 10 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ کہو اللہ اکبر۔ آپ سمجھو نا، آج کل میں تہجد میں پڑھواتا ہوں سب کو جی، اور 10 دفعہ کہو استغفر اللہ، کیا کہو؟ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز بھی قبول، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے ساری دعائیں قبول۔ اب بتاؤ تو یہ کتنے آسان کلمے ہیں جو حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا، لیکن ہم لوگوں کو چونکہ یا تو معلوم نہیں ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں، یا یہ کہ ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، یا ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کی قدر اس سے پوچھو، اس کی قدر کس سے؟ جو قبر میں چلا گیا ہے جی۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے قبرستان سے، تو اللہ جس کو گویائی دے دے، تو ایک بزرگ قبر میں تھے، اللہ نے بڑا اونچا مقام رکھا ہوا تھا،
تو انہوں نے جاتے ہوئے مسافر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی، اور چونکہ قرآن سے مجھے بڑی محبت تھی تو اللہ نے مجھے قرآن کریم عطا کر دیا ہے، قبر میں کہا کہ تم اس کو پڑھتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ پڑھتے رہو۔ تو کہا 80,000 سال ہو گئے، 80,000 ہو گئے میرے ختم قرآن کریم، لیکن نیکی نہیں ملی، صرف پڑھ رہے ہیں لیکن کیونکہ آخرت میں تو نیکی نہیں۔ تو کہا ان سے کہ آپ صرف ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو اور یہ میرا 80,000 پڑھا ہوا قرآن لے لو۔ کتنی قیمت ہے! حالانکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کچھ لگتا ہے؟ جی کچھ نہیں لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میں نے شروع ہی رمضان میں بتا دیا تھا کہ بھائی 70,000 ہر آدمی کلمہ طیبہ، ساتھی لوگ پڑھ رہے، میں نے تسبیح بھی تقسیم کرا دیا تھا جی۔ تو پڑھ رہے لوگ، اپنی آخرت کو ہم کو خود سنوار لینا ہے۔ ہمارا گھر کوئی بھی دوسرا آدمی تعمیر نہیں کر، دنیا میں بھی نہیں کرتا ہے، تو آخرت کا گھر کون تعمیر کر دے گا جی؟ آخرت کا گھر کون؟ میں ایک جنازے میں شریک تھا ایک خاتون کے، آپ یقین جانیں جیسے اس کو قبر میں دفن اتارا، ہماری ایک عزیزہ تھی، تو ایسا لگتا تھا پورے قبر میں لائٹنگ ہو گئی ہے، اتنا نور آ گیا قبر میں کہ سارے لوگ حیران تھے، حالانکہ وہ ایک خاتون تھی جی۔ تو معلوم ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک بڑا اونچا تھا کہ قبر میں ان کے جنازہ کو اتارتے ہی پورے قبر کی مٹی ٹیوب لائٹ میں بدل گئی، روشن ہی روشن ہو گیا۔ بتاؤ اس کی آخرت کتنی روشن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ۔